وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی، کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہ تھا کہ اتنے میں یمنا اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ گھر میں سب سو چکے ہیں، صرف میں ہی جاگ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس سارے معاملے میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم کھانا کھاؤ، پھر آگے کا میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ کھانا کھانے کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یمنا نے زبردستی اسے کھانا کھلایا۔ میں کئی دنوں سے کامی بھیا کی حرکتیں نوٹ کر رہی ہوں، لیکن تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ اماں کے بیجا لاڈ پیار نے انہیں بدتمیز اور خودسر بنا دیا ہے۔ ابا بھی پردیس میں بیٹھے ہیں، اس لیے کسی کا ڈر نہیں ہے اسے۔ میں تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں، اپنی ساری ضرورت کی چیزیں، ڈاکومنٹس اور کپڑے وغیرہ سب اس بیگ میں بھر لو، اور صبح کسی کو اٹھنے سے پہلے ہی تائی اماں کی کزن کی بیٹی کنیز باجی کے پاس چلی جانا، جو تمہارے پرانے محلے میں رہتی ہیں۔ ناظمہ نے احساس تشکر سے یمنا کو گلے لگا لیا، جو بچپن سے ہی اس کی کزن اور اچھی سہیلی تھی۔ گزرے دنوں کی سوچ آتے ہی اس کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ فواد کی للچائی ہوئی نظریں اور ان کے پیچھے چھپا ہوا گھناؤنا مطالبہ۔ وہ ناظمہ کا دوپٹہ کھینچ کے اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ناظمہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ لگے اور وہ کامران کو دے مارے کہ اچانک ہلکا سا بھیڑا ہوا دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی ناظمہ کی چچی اور تینوں چچا زاد بہنیں منہ کھولے کھڑی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ بے قراری سے روتی ہوئی چچی کی طرف بڑھی اور چچی نے تو بازی ہی پلٹ دی۔ اس کے بال چچی کی گرفت میں تھے۔ بے غیرت کلموہی، کیا اسی دن کے لیے تیری ماں تجھے چھوڑ کے گئی تھی کہ تو ہر جگہ منہ کالا کرے؟ ہم تجھ پہ بھروسہ کر کے پورا گھر تجھ پہ چھوڑ کے گئے، ذرا سی دیر کو مارکیٹ کیا نکلے تو نے سوچا کہ چلو اب موقع سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس بھول میں نہ رہنا کہ میں تجھے اپنی بہو بنا لوں گی۔ نہیں چچی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ روتے ہوئے اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا کہ چچی کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ ارے کہاں گم ہو، اسکول نہیں جانا ہے کیا؟ کنیز باجی نے اسے چائے دی۔ کنیز باجی اسے ہیڈ کے روم میں بٹھا کے خود کلاس میں چلی گئیں۔ اسکول کی ہیڈ کنیز باجی کے ذمہ داری سے تمام کام کرنے کی وجہ سے انہیں بہت سراہتی تھیں۔ بیٹا میں نے آپ کے سارے ڈاکومنٹس دیکھ لیے ہیں، سرٹیفکیٹ سارے دیکھ لیے ہیں، آپ کی تعلیمی کارکردگی بہت ہی عمدہ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اور پھر ناظمہ نے تمام حقیقت شروع سے آخر تک انہیں بیان کر دی کہ اس کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، چچا پردیس میں ہیں، ان کی فیملی کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ کامران جیسے شخص سے بچنے کی خاطر کنیز باجی کے پاس آ گئی۔ اسکول کی میڈم ایک 50 سالہ خاتون تھیں جو بہت ہی شفیق اور سلجھی ہوئی تھیں۔ بیٹا آپ کی جاب تو ہو گئی، لیکن آپ کے رہنے کا مسئلہ ابھی بھی باقی ہے۔ اور ناظمہ پریشان تھی کہ اب کیا کرے گی۔ پھر میڈم ایک دم بولیں، بیٹا ایسا ہے، میں اپنے گھر میں تنہا رہتی ہوں، 3 کمروں کا گھر ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، گارڈن ہے، لیکن میں وہاں بالکل اکیلی ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے ساتھ رہ لو۔ ناظمہ کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر کے سارے کام اس نے سنبھال لیے، ناشتہ، کھانا، برتن، بس صفائی کے لیے ملازمہ رہنے دی۔ شام میں گارڈن میں پودوں کو پانی بھی وہی دیتی تھی، اور مسز اکرام کو تو ایسا لگتا تھا جیسے انہیں پلی پلائی بیٹی مل گئی ہے۔ ایک دن میڈم نے ناظمہ سے کہا، ناظمہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے ضرور بتانا، تاکہ میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں۔ تم مجھے میری ہی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ انہیں اپنی سعادت مندی کے سبب اپنی بیٹیوں فضا اور لیزا کی طرح ہی عزیز ہو گئی تھی، جو اسی شہر میں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں۔ نیند ناظمہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تم کہاں ہو جبران؟ 2 آنسو لڑک کے اس کی آنکھوں سے باہر آ گئے۔ جبران کو وہ سالوں سے جانتی تھی۔ ابو کے قریبی دوست شیزان احمد کا بیٹا تھا۔ جبران خوش مزاج اور انتہائی سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا۔ پرانی دوستی اور شریفانہ مزاج کی وجہ سے اس کے ان کے گھر آنے پہ کوئی پابندی نہ تھی۔ ناظمہ کی ماں ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھیں۔ اس کے ابو کی وفات کے بعد وہ آئے دن بیمار رہنے لگی تھیں۔ ادھر جبران اس کے آئے ہوئے رشتوں کو کسی نہ کسی بہانے سے رد کروا دیتا۔ جبران تم اپنی امی کو لے کے کب آؤ گے؟ یار بس میری اچھی سی جاب ہو جانے دو، پھر میں پہلی فرصت میں امی کو یہاں لاؤں گا۔ وہ ہر دفعہ ایک ہی بات کہتا۔ شیزان انکل کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور ایک دن ناظمہ نے اس سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اب جب تمہاری اچھی سی جاب ہو جائے
तभी अपनी अम्मी के साथ आना। और उसके बाद जिब्रान तो जैसे गायब ही हो गया। इस दौरान नाज़मा की माँ भी दुनिया से गुजर चुकी थी और वो चची के घर आई हुई थी। जिब्रान का कोई कांटेक्ट नंबर उसके पास नहीं था, ना ही कोई एड्रेस था कि वो उससे रब्ता कर लेती। आज स्कूल की छुट्टी थी। नाश्ते से फारिग होकर मिसेस इकराम उसे अपने बच्चों के बारे में बता रही थी कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा इसी शहर में रहते हैं। बेटियां अपने अपने घरों में इतनी मगन है कि बहुत कम कम आती हैं, और बेटा जो साथ रहता था वो आजकल ऑफिस के मेस में ही रहता है। मुझसे नाराज़ है आजकल वो। काफ़ी टाइम से वो एक लड़की का कह रहा था, उसे बेहद पसंद थी, लेकिन मैं अपनी एक जानने वाली की बेटी से उसकी शादी करना चाह रही थी। वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी। मैंने उससे कहा भी कि एक बार उस लड़की को देख ले, अगर ना पसंद आए तो कहना, लेकिन वो अपनी बात पे ही बजिद रहा। लेकिन बेटा नाज़मा, तुम्हारे आ जाने के बाद और तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे लगता है तुम तो उस लड़की से भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो जो मुझे पसंद थी। और नाज़मा धीमे से मुस्कुरा दी। बेटा एक दफ़ा घर आ जाओ, अब जो लड़की मैंने पसंद की है वो तुम्हें लाजमी पसंद आएगी। अम्मी, आपसे हर बार मैंने एक ही लड़की की बात की है, बस वही मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, घर आओ फिर बात करते हैं। लेकिन आप अपनी कोई जिद ज़बरदस्ती नहीं करेंगी मेरे साथ? हाँ हाँ ठीक है। बस फिर दोपहर का खाना आपके साथ खाऊंगा, लेकिन 3 बज जाएंगे मुझे आते आते। हाँ ठीक है। फ़ोन से फरागत के बाद वो किचन की तरफ आई। नाज़ा बेटा, आज खाने में 1-2 डिश ज़्यादा बना लो, मेरा बेटा आ रहा है आज। और नाज़मा ने खाने में मज़ीद कीमा भरे पराठे और खीर बना ली। जिब्रान को उसके हाथ की पकी हुई ये दोनों चीज़ें बेहद पसंद थीं और जिब्रान था कि आज उसे याद आए जा रहा था। बेटा वो ज़बान का बड़ा पक्का है, 3 बजे यहाँ मौजूद होगा, तुम खाना लगा दो। इतने में डोर बेल बजी। नाज़मा, जिब्रान, दोनों के मुंह से एक साथ निकला और मिसेस इकराम को सारी बात समझने में देर न लगी। वो तो खुशी से बेकाबू हुई जा रही थीं।